بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں PNF پاکستان۔ ناظرین، اسلام آباد پاکستان کا دارالخلافہ ہے، کیپٹل سٹی ہے، جو کہ 1960s میں بنایا گیا۔ اس سے پہلے کراچی پاکستان کا دارالحکومت ہوتا تھا۔ اسلام آباد کو بسانے کے ساتھ ایک ادارہ بنایا گیا جس کو CDA یا کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کہتے ہیں، جو اسلام آباد کے اندر ہر طرح کی ڈیولپمنٹ، چاہے وہ روڈ ہوں، چاہے وہ سیکٹرز بنانے ہوں، چاہے لوگوں کو پلاٹ الاٹ کرنا، یہ سارے کام وہ کرتے ہیں۔ اسلام آباد کو ملک کے مختلف حصوں سے ملانے کے لیے بہت زیادہ جو روڈز ہیں وہ بنائی گئی ہیں۔ انہی میں سے جو چند ایک اہم روڈز ہیں جو اسلام آباد کو مری سے ملاتی ہیں، یا راولپنڈی جو اس کا جڑواں سٹی ہے اس سے ملاتی ہیں، تو ان کی اہمیت اپنی جگہ ہے، کیونکہ اسلام آباد کے اندر آفس کے اوقات میں بہت زیادہ رش ہو جاتا ہے۔ ایسی ہی ایک روڈ ہے جو اسلام آباد کو راولپنڈی سے بھی ملاتی ہے، اور پھر راولپنڈی کے ساتھ سے گزرتی ہوئی رواد کے قریب ایک جگہ ہے جہاں پہ یہ آ کر جو قومی شاہراہ ہے ہماری N5 جو پشاور سے آ رہی ہے اور لاہور کی طرف جا رہی ہے، تو اس کو N5 کو جا کر مل جاتی ہے۔ یہ اسلام آباد کا جو زیرو پوائنٹ ہے، اسلام آباد کا جو سینٹرل آپ پوائنٹ سمجھ لیں، وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے اور رواد کے پاس اس N5 کو جا کر مل جاتی ہے۔ شمال میں اس کے زیرو پوائنٹ ہے، اور اس کا جو جنوب میں اینڈ بنتا ہے وہ نیشنل ہائی وے N5 ٹی چوک اس کو کہتے ہیں۔ اس کی کل لمبائی ہے 28 کلومیٹر۔ یہ شاہراہ یا یہ ایکسپریس وے اس کو کہتے ہیں، اسلام آباد ایکسپریس وے، یہ ان دنوں خبروں میں ہے کیونکہ اس کے اوپر بہت زیادہ کام کیا جا رہا ہے، اور اس کے حوالے سے لوگ متفکر ہیں کہ بھئی اس پہ کام کتنا ہوا ہے اور کتنا اس کا رہتا ہے۔ تو اس کے بارے میں ہم تھوڑی سی بات کریں گے کہ اس ٹوٹل جو 28 کلومیٹر ہے، اس شاہراہ کے اوپر بہت زیادہ رش ہوتا ہے، اور اس کو جو ہے ایک کوریڈور بنایا جا رہا ہے، سگنل فری کوریڈور، تاکہ اس پہ جو گاڑیاں چلتی ہیں ان کو سگنلز کے اوپر رکنا نہ پڑے۔ یہ شاہراہ جو ہے اس کے تقریباً 2007 میں ایک اس کے بارے میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ اس کے اوپر 3-4 جو ہیں وہ نئے انٹرچینجز بنائے جائیں، جن میں سے ایک ڈوک کالا خان کے پاس تھا، ایک لیترار روڈ، اور ایک کورال چوک۔ لیکن اس کے بعد ان پہ کوئی کام ہو نہیں سکا، اور بعد میں 2014 میں آ کر اس کے اوپر کام شروع ہوا، اور ساتھ ہی اس میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ اس کے لیے ایک ڈیڈیکیٹڈ بائک لین جو ہے وہ دونوں سائڈوں پہ بنائی جائے، تاکہ جو موٹر سائیکلز وغیرہ ہیں وہ ان کے اوپر چلیں، اور باقی ٹریفک کے اندر موٹر سائیکل نہ چلیں، کیونکہ اس شاہراہ پر بہت زیادہ ایکسیڈنٹس بھی ہوتے تھے۔ اور اس کی ایک اور خاص وجہ یہ ہے کہ اس کے اوپر موٹر سائیکل اور کاریں اور یہ بھی چلتی ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کے اوپر ہیوی ٹریفک، ٹرک اور ٹرالرز بھی چلتے ہیں، جو اسلام آباد کا انڈسٹریل ایریا ہے I9 اس میں جاتے ہیں، یا اور اسلام آباد کے اندر جو ہیوی چیزیں لے کے جاتے ہیں، اور وہ پشاور سے یا لاہور والی سائڈ سے جو آتے ہیں تو وہ وہاں جاتے ہیں، یا وہاں سے نکل کے پھر لاہور والی سائڈ میں، تو بہت زیادہ ہیوی ٹریفک ہوتی ہے۔ تو اب اس جو ایکسپریس وے کو تقریباً کہیں پہ اس میں 6 لینز ہیں، 3 ایک طرف، 3 ایک دوسری طرف، اور کہیں پر اس کی 5 لینز دونوں طرف، یعنی 10 لین بھی یہ بن رہی ہے کہیں نہ کہیں۔ اب اس کے اوپر جو کام ہو چکا ہے وہ تقریباً جو گلبرگ گرین انٹرچینج ہے وہاں تک اس کی ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے، اور گلبرگ گرین سے لے کر آگے رواد کی طرف، ٹی چوک کی طرف اس کے اوپر کام جاری ہے۔ یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کا تقریباً 2/3 کام یا اس سے تھوڑا زیادہ کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور باقی اس کے اوپر کام جاری ہے۔ اس میں زیرو پوائنٹ سے جب یہ سٹارٹ ہوتی ہے تو اس کے بعد ایک شکر پڑیاں انٹرچینج آتا ہے، پھر فیض آباد انٹرچینج ہے، پھر سوہان انٹرچینج ہے، کھنہ انٹرچینج ہے، کورال انٹرچینج، گلبرگ گرینز انٹرچینج، یہ سارے، اور پھر ٹی چوک رواد میں پہنچ جاتی ہے۔ اب ان انٹرچینجز کی ہم تھوڑی سی تفصیل بھی ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ان انٹرچینجز سے راستے جو ہیں وہ کس کس طرف جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو زیرو پوائنٹ کا انٹرچینج ہے، یہاں سے آپ سرینا ہوٹل کی طرف جا سکتے ہیں، سری نگر ہائی وے کے اوپر مری اور مظفر آباد کی طرف، یا ایون سری نگر کی طرف، جو سری نگر ہائی وے بھی اس کو کہتے ہیں، یہ ایسٹ میں، مشرق میں اس طرف آپ مڑ سکتے ہیں۔ دوسری طرف اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے، موٹر وے ہے M1 M2، یا آپ N5 GT روڈ جو ہے وہاں پہ بھی وہ جو 22 نمبر چنگی کے پاس جا کر وہ 26 نمبر کے پاس، اسے بھی مل سکتے ہیں جو پشاور سے لاہور جا رہی۔
اس کے بعد آتا ہے شکر پڑیاں انٹرچینج۔ شکر پڑیاں انٹرچینج سے اگر آپ ایسٹ کی طرف دیکھیں تو گارڈن ایونیو ہے، شکر پڑیاں ہیں، اور دوسری طرف جو ہے H8 اور I8 کے سیکٹرز ہیں مغرب کی طرف۔ اس کے بعد آ جاتا ہے فیض آباد انٹرچینج۔ یہاں سے پھر ایسٹ کی طرف آپ راول لیک کی طرف جا سکتے ہیں، مری، مظفر آباد، سری نگر کی طرف یہ اشارہ جا رہی ہے، اور دوسری طرف یہ آپ IJP جو روڈ ہے، IJ پرنسپل روڈ، یہ فیض آباد سے آپ پشاور موڑ جس کو کہتے ہیں، یہ آپ کا جو پیر ودائی اڈہ ہے اس سے گزر کے پھر آپ آگے جا کے جہاں پہ غوثیہ اڈہ ہے اور پشاور روڈ کو آپ جا کر پھر مل جاتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے سوہان انٹرچینج۔ یہ سوہان انٹرچینج جو ہے، یہاں سے آپ ایسٹ میں سوہان ایک جگہ ہے وہاں اس کی طرف مڑ جاتے ہیں، اور مغرب میں اگر جائیں تو پھر آپ ڈوک کالا خان کی طرف پہنچ جائیں گے۔ یہ راولپنڈی کا شمس آباد کا جو علاقہ ہے۔ اس کے بعد آپ آ جائیں تو کھنہ انٹرچینج ہے۔ کھنہ انٹرچینج میں جو ہے وہاں پہ اگر آپ مشرق کی طرف جانا چاہیں تو وہاں پہ کھنہ لتراڑ ہے، کھنہ ہے، کوٹلی ستیاں ایک تحصیل ہے جو راولپنڈی کی، اس تحصیل تک آپ اس راستے سے جائیں گے، اور ویسٹ میں جائیں گے تو وہ اس کو راولپنڈی کھنہ روڈ بھی کہتے ہیں، اور یہ آ کے آپ کے بے نظیر ہاسپٹل کی طرف بھی نکل آتی ہے اور پھر مری روڈ کی طرف بھی چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے کورال انٹرچینج۔ یہ بڑا مشہور انٹرچینج ہے، اور یہاں پہ جو 2008 کے الیکشن تھے ان میں ایک فائرنگ کا واقعہ بھی ہوا تھا، تو اس وجہ سے بھی یہ بہت مشہور ہے۔ تو کورال انٹرچینج سے آپ اگر ایسٹ کی طرف جائیں تو وہاں پر غوری ٹاؤن ہے، اور ویسٹ کی طرف جائیں تو آپ راولپنڈی، چکلالہ اور کنٹونمنٹ کے علاقوں میں جا سکتے ہیں، اور جو پرانا ایئرپورٹ ہے اس کی طرف بھی وہ بھی یہیں سے لنکڈ ہوتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے گلبرگ انٹرچینج۔ جہاں تک میں نے کہا کہ 0 پوائنٹ سے لے کے گلبرگ انٹرچینج تک تقریباً اس کا کام مکمل ہو چکا ہے۔ تو گلبرگ گرینز ہے ایسٹ میں اس انٹرچینج کے، اگر مشرق میں آپ جائیں گے تو وہاں پہ بہت بڑی ایک اچھی سوسائٹی ہے، اور یہ گلبرگ گرینز ہے، اور اسی گلبرگ گرینز سے گزرتے ہوئے آپ پھر آگے کہوٹا کی طرف بھی جا سکتے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے آپ کا راولپنڈی کی جو گل بہار سوسائٹی ہے اس طرف آپ نکل جائیں گے، یا پھر آگے پھر دوسرے جو علاقے ہیں ان میں۔ اس کے بعد جو بہت ایک اور مشہور انٹرچینج ہے جس کو سواں PWD انٹرچینج کہتے ہیں، اور اس میں جب آپ اس میں زیادہ تر جو اس میں ایریاز آباد ہیں وہ سواں گارڈنز ہیں، PWD ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، اور پولیس فاؤنڈیشن وغیرہ بھی یہاں پر بنی ہوئی ہے۔ یہ سارے علاقے اس انٹرچینج سے لنکڈ ہیں۔ اس سے آگے آپ جاتے ہیں ٹی چوک کی طرف تو نیول انکوریج ایک سوسائٹی ہے اور بہت بڑی، اور وہاں پر اس کو نیول انٹرچینج بھی کہتے ہیں، وہاں سے آپ اس طرف جا سکتے ہیں۔ پھر آ جاتا ہے آپ کا سہالہ انٹرچینج۔ سہالہ انٹرچینج سے آپ ظاہر ہے ایسٹ میں سہالہ جا سکتے ہیں، جہاں پہ پولیس کا وہ ایک ہے ٹریننگ سینٹر بھی، اور پھر یہاں سے جو اوریجنل کہوٹا روڈ ہے پرانا اس کے اوپر آپ چلتے ہوئے کہوٹا اور پھر آگے آزاد کشمیر تک جا سکتے ہیں۔ جبکہ ویسٹ میں آپ جو ہے وہ ظاہر ہے پھر آپ اسلام آباد اور پنڈی کے جو علاقے ہیں یا بیریئر ٹاؤن کے یا اس طرف آ جائیں گے، جو سواں گارڈنز وغیرہ ہے وہ ہے سواں کیمپو NLC والا۔ اس کے بعد جو آخری اس کا انٹرچینج ہوگا جہاں پہ یہ N5 کو جا کر مل جائے گی، اس کو ٹی چوک کہتے ہیں، وہ روات کے قریب ہے، اور وہاں سے اگر آپ دائیں مڑتے ہیں اسلام آباد سے آتے ہوئے تو آپ راولپنڈی کی طرف چلے جائیں گے، اور اگر آپ بائیں مڑتے ہیں تو پھر آپ جہلم، کھاریاں، گجرات، گجرانوالا، لاہور اس طرف، اور جو بھی روڈ GT روڈ اس کے اوپر جائیں گے، اور تھوڑا سا آگے جا کے روات سے پھر آپ لیفٹ ہو کر کلر سیدے تک بھی جا سکتے ہیں۔ تو اس میں ہم نے اس کا تھوڑا سا بتانا ضروری تھا کہ یہ ہے کیا اور کہاں کہاں سے گزرتی ہے، اور اس کے جو اس کے اوپر ابھی کرنٹلی کام ہو رہا ہے تو اس کے حوالے سے ناظرین پوچھ رہے تھے کہ بھئی اس پہ کتنا کام ہوا ہے، تو اس کا تقریباً 2/3 کام کمپلیٹ ہے، تو انشاءاللہ جلد ہی اس کو کمپلیٹ کر لیا جائے گا۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو بتا چلیں کہ یہ 1968 میں یہ روڈ یہاں سے شروع ہوئی تھی، یا اس کا جو ابتدائی طور پر بنی تھی، پھر یہ آہستہ آہستہ یہ اپ گریڈ ہوتی گئی، اور اب اس کو بہت بڑی ایک قسم کی موٹر وے بن رہی ہے، اور کوریڈور سگنل فری ہے، اور اس کے اوپر کہیں پہ 6 لینز ہیں، کہیں پہ 10 لینز ہیں۔ تو اس کے بن جانے سے اسلام آباد اور راولپنڈی کے اوپر جو ٹریفک کا پریشر ہے وہ بہت زیادہ حد تک کم ہو جائے گا، اور انتہائی آسانی کے ساتھ اس طرف جتنی بننے والی سوسائٹیز ہیں، DHA ہے، DHA ویلی ہے، اور یہ سارے علاقے جو ہیں یہ کھل جائیں گے، اور ان کی اسلام آباد تک رسائی آسان ہو جائے گی۔ ویڈیو کو دیکھنے کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔